अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद जावेद मलिक के साथ मैं हूं साइमा खान और हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे जावेद मलिक साहब। आज कुछ बात कर लेते हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस जिसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है, पीटीआई की गवर्नमेंट जा भी सकती है, तहरील भी की जा सकती है, जबकि इमरान खान साहब भी घर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके नतीजे में कहा यह जा रहा है पीटीआई हमेशा दीगर जमातों के अकाउंट्स चेक करने की बात करती है। यही कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, तमाम तर लोगों का किसी ना किसी तरह अकाउंट्स चेक करने की बात मंजर आम पर आती नजर आ रही है। लेकिन इस बार फॉरेन फंडिंग के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 53 अकाउंट्स छुपाए जाने का ये बात सामने आई है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। ये जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ये कोई नई नहीं है, बल्कि कई सालों से इसके ऊपर काम चल रहा है। और अब देखने में आ रहा है 3 साल 9 माह बाद, 9 महीने बाद स्क्रूटनी की ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें 53 अकाउंट छुपाए जाने की तस्दीक सामने आई है। इसी पर कुछ मजीद बात कर लेते हैं जावेद मलिक साहब से। जावेद मलिक साहब, जैसा कि आप जानते हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 53 बैंक अकाउंट छुपाए जाने की तस्दीक हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जैसे कि आप जानती हैं कि ये जो आपने इंट्रो में कहा कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसके एक्चुअली 3 पहलू हैं जिन पे हम नजर डाल लेते हैं। एक तो इसका कानूनी पहलू है कि किस तरह से जो कानून है हमारा इलेक्शन कमीशन का, वो किस चीज की इजाजत देता है। क्या आप फॉरेन इंडिविजुअल से या कंपनी से फंड ले भी सकते हैं या ये लेना ही सरासर गलत है। दूसरा इसके ऊपर जो मेरे नजर में अहम पॉइंट है वो है इखलाकी पहलू। आप जानती हैं कि एक वजीर आजम साहब जो कि अपने बेटे की गालिबन कंपनी में कुछ सैलरी ना लेने के नॉन डिक्लेरेशन के हवाले से उनको बरतरफ न सिर्फ बरतरफ किया गया बल्कि उनको जेल पाबंद सलासिल कर दिया गया। उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ जेलों में वो रहे, फिर उनके ऊपर एक काफी आजमाइश का वक्त आया, उनकी हुकूमत से बर्खास्तगी हुई, उनकी पार्टी को उनको चलाने नहीं दिया गया, उसके सरबराहियत से उनको हटा दिया गया। और यहाँ पे वही नॉन डिक्लेरेशन है, तो देखते हैं कि किस तरह से इस म्यार को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और दूसरा जो आखिरी पहलू है वो है सियासी। तो अगर आप कानूनी पहलू पे नजर डालें तो उसमें बहुत वाज़ेह है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन की कवानीन है या रेगुलेशंस हैं, उनमें ये लिखा गया है कि आप किसी भी फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते। अब ये क्यों है? ये बहुत वाज़ेह है। देखिए, अगर कोई हमारे मुल्क की ऐसी सियासी जमात हो, एक मिनट के लिए हम ये देखते हैं कि ये पीटीआई को आप साइड पे कर दीजिए, पीएमएलएन को साइड पे कर दीजिए, सिर्फ इन प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी सियासी जमात हो हमारे मुल्क में जो अब ये क्लेम करती है कि हम इस मुल्क में इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, फिर हम बरसरे इक़्तिदार आके अवाम की जिंदगी को बदलेंगे, यही होती है ना जमहूरियत। बिल्कुल। अब उसके कुछ रूल्स ऑफ द गेम जो है वो सेट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और उसके अलावा जो पार्टीज हमारी रजिस्टर्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन, उनके लिए कुछ रूल्स और ज़वाबित, एक फ्रेमवर्क जो है वो मौजूद है। अब कोई अगर फॉरेन कंपनी किसी पार्टी को फंड करे, हम तसव्वुर करते हैं, और कल वो अपना एजेंडा जो है हमारे मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता उस पार्टी के जरिए इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो एक रास्ता खुल जाता है ना उनके लिए। इसलिए बहुत ही जो हमारे कानून साज जिन लोगों ने ये रेगुलेशंस बनाई हैं, इलेक्शन कमीशन में हूं या हमारे जो कानून साजी के इदारे हैं, ये बहुत अच्छी एक फ्रेमवर्क मौजूद है कि आप किसी कंपनी से सियासी जमात जो है वो फंडिंग नहीं ले सकती। अब यहाँ पे एक चीज तो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि कुछ अकाउंट्स इन्होंने छुपाए। बिल्कुल, अकाउंट छुपाना 53 अकाउंट्स एक बड़ी चीज होती है। 1-2 अकाउंट्स नहीं, पूरे के पूरे 53 अकाउंट्स छुपाए गए हैं पीटीआई की जानिब से। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। जो हमारा वो एक मॉरल मेरे जहन में, ऑफ कोर्स कानून की वायलेशन भी है, लेकिन मेरी नजर में वो इससे ज्यादा जो है वो एक मॉरल हाई ग्राउंड जो कि खान साहब हमेशा लेते थे। आपको याद होगा जब भी वो ऑपोजिशन में होते थे तो वो कहते थे कि देखिए, मगरिब की एग्जांपल दिया करते थे कि वहां पे तो किसी अगर वजीर के ऊपर कोई एलिगेशन भी होती है तो वो अपने ऑफिस से अलहदा हो जाता है, और फिर वो इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्वायरी उसके जरिए होती है, और फिर वो बरसरे इक़्तिदार यानी आ जाता है अगर वो क्लियर हो जाए। तो अब ये इस पे मैं आता हूं आगे चल के। मैं सिर्फ कानूनी पहलू को खत्म कर लूं, वहां पे मैं आपको ये कहना चाह रहा था
یہ جو قانونی پہلو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ اجازت نہیں ہے دیتے ہمارے قوانین اور ریگولیشنز کہ وہ فنڈنگ لے لیں. اب یہاں پہ بہت کلیدی سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لسٹ آئی ہے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی ہے جی. اس کے اندر مجھے نظر آئی ہے کچھ کمپنیز جو کہ کمپنیز نے فنڈ کیا ہے. اور دوسرا جو اس کے اندر تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کسی یعنی اہلکاروں کے ذریعے یا اپنے ملازموں کے ذریعے اس منی کو جو ہے وہ انہوں نے اکاؤنٹس میں لے کر آئے. یہ بھی ایک بہت ہی آبجیکشنیبل جو ہے وہ پوائنٹ ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے اس بہت اہم سوال کی طرف جو آپ نے کہا کہ دیکھیے اتنے 53 اکاؤنٹس جو ہیں انہوں نے چھپا لیے. یہاں پر میں پھر اسی مورل گراؤنڈ پہ آ جاؤں گا کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہے نا جو کہتے تھے کہ کسی کے پارکنگ ٹکٹ بھی لگ جاتا ہے برطانیہ میں تو وہ وزیر یا ایم پی جو ہوتا ہے وہ سسٹم سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیے انڈیپینڈنٹ انکوائری تبھی ممکن ہے جب میں پاور میں نہ ہوں. تو کیا وہ جو سٹینڈرڈ تھا وہ جو مورل ہائی گراؤنڈ خان صاحب نے دی تھی کیا آج وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا پسند فرمائیں گے کہ وہ اپنے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر جس پارٹی کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اس پارٹی کے سربراہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہوں تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان سٹینڈرڈز کے پیش نظر جو خان صاحب نے ہمیں سکھائے تھے اپنے اپوزیشن کے دنوں میں کہ جو یو کین ناٹ سٹ آن این انویسٹیگیشن یعنی آپ اثر انداز نہیں ہو سکتے ایک پوزیشن آف پاور میں بیٹھ کے آپ ایک انویسٹیگیشن کے پروسیس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. جاوید ملک صاحب آپ کی بات سے ہم سوال اٹھاتے ہیں. ابھی اس وقت پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, فورن فنڈنگ کا اتنا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے, کیا کسی طریقے سے بھی اس میں 100% جو جانچ اور پڑتال ہے وہ پوری ہوگی, اس پہ تمام تر تحقیقات پوری طریقے سے کرنے دیا جائے گا گورنمنٹ میں رہتے ہوئے, یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تحلیل ہو جائے گی ان تمام تر چیزوں کے بعد؟ دیکھیے میں آپ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے اپوزیشن کے دنوں میں, جو انہوں نے ہمیں سکھائے تھے کہ اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, تو وہ اب جب خود برسر اقتدار ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی جماعت کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہو اور وہ خود جو وہ وزیر اعظم ہوں. یہ ان کے جو بتائے گئے سٹینڈرڈز ہیں ان کے تو بالکل برخلاف ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کی پارٹی کہ وہ ایک ایسی پارٹی جس کے وہ چیئرمین ہیں وہ اس کے چیئرمین بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں ملک کے, اور ان کے پاور ان کی حکومت کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. لہٰذا اپوزیشن کے جو رہنما ہیں جس میں مریم نواز شریف صاحبہ اور باقی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے, دعویٰ نہیں ہے, ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے مستفی ہو جائیں جی, اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. وہ انکوائری کے بعد اگر خان صاحب شفافیت کے معیار پہ پورے اتر جاتے ہیں تو بسم اللہ واپس آ کے وہ اپنی پارٹی کو سنبھال لیں, اپنی حکومت کو سنبھال لیں. میں تو بلکہ آپ کو یہ کہتا چلوں کہ بالکل ایسے ہی جو تھی وہ میں کیا کہوں کہ دلائل پیش کیے جا رہے تھے اس وقت جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب پاور میں تھے, اور انہیں کہا جاتا تھا جی آپ 1 سال کی رخصت لے لیجئے, 1 سال کی لیو پہ چلے جائیں اور یہاں آپ کے انویسٹیگیشنز ہو جائیں گی, پھر آپ واپس وزیر اعظم بن جائیے گا. تو اس کو ہم کارما کہیں یا کیا کہیں کہ آج وہی جو ٹیبل ہے جو انگریزی میں کہا جاتا ہے the tables have turned, آج خان صاحب کے اوپر یہی سوال اٹھا رہے ہیں لوگ کہ بھئی آپ جو ہیں وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیسے یہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. تو اب خان صاحب کے لیے جو مورل کویسچن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے قانونی کویسچن سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ خان صاحب یہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ میں تو ایک تحریک انصاف میں یقین رکھتا ہوں, ان کی پارٹی کا جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے. تو ہمارا خان صاحب سے یہ سوال ہوگا کہ کیا انصاف کے تقاضے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ جس جماعت کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو اس جماعت کا جو چیئرمین ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو, تو کیا شفافیت کے معیار پہ یہ پورا اترتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم عوام کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں اور خان صاحب کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں, وہ خود ہی جواب دے دیں گے, خود ہی ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا
अच्छा जावेद मलिक साहब, हम तो बात कर रहे थे 53 अकाउंट जो छुपाए गए हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं हम कुछ अतियात के हवाले से। अगर अतियात के हवाले से बात की जाए तो साल 2008, 2009, 2012 और 2013 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के अतियात जाहिर किए थे, जबकि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पीटीआई को जो 1 अरब 64 करोड़ के अतियात मौसूल हुए, यानी कि 31 करोड़ रुपए भी छुपाए गए हैं। क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं अब ये? देखिए, ये जो आप बात कह रही हैं, ये इसके साथ साथ वही आप ये भी देखिए कि एक और बहुत अहम बात है, जो ये है कि इन्होंने ये भी कहा कि जब कभी ये स्क्रूटनी कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक ना किया जाए। ये जो इनके नुमाइंदों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, तो हम एक दफा फिर ये सवाल उठाते हैं खान साहब से कि जब आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं था तो आप क्यों उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे? यानी आप तो शफाफियत पे यकीन रखते हैं ना। और दूसरा जो बात है वो ये है कि पहले आप जानते हैं कि ये मामला बहुत, आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये काफी अरसे से ये चल रही है, 2014 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2014 से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तमाम तर चीजों की, कि बैंक अकाउंट्स तमाम तर जमातों की, ना सिर्फ पीटीआई के, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम तर जमातों के स्क्रूटनी जो बैठी थी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम तर चीजें चल रही है। जी पुरानी बात है। तो ये अभी आपको ये भी इल्म होगा कि ये डिले क्यों हुई आज तक। आज हम 2022 की जनवरी में एक दूसरे से मुखातिब है ना। जी बिल्कुल। तो अगर मैं अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 साल 9 महीने का अरसा पीटीआई गवर्नमेंट अपने कंप्लीट कर चुकी है, उसके बाद स्क्रूटनी की रिपोर्ट आनी। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये काफी ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि इन पीटीआई के नुमाइंदों की तरफ से ये इस चीज को इल्तवा में डाल देने की भी बड़ी दरख्वास्तें जो है वो पेश की गई हैं इलेक्शन कमीशन के पास। आपकी बात देखें घूम फिर के आ गई है। अगर कोई जमात बरसरे इख्तिदार होगी तो कैसे पॉसिबल है कि उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सकेगी? जाहिर है बरसरे इख्तिदार जमात नहीं चाहेगी कभी भी कि उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट तमाम तर चीजें की जाए उनकी। और आपको याद होगा जब कभी ये केसेस की बात करते थे तो ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के खिलाफ केसेस हमने तो नहीं बनाए। बिल्कुल। तो अब वही आर्ग्यूमेंट भी इनके सामने ये भी आ गई है, क्योंकि ये जो केस है ये अकबर जो साहब हैं, अकबर एस बाबर, बिल्कुल। अब अकबर एस बाबर साहब आलम देखें, उनको पार्टी से निकाला गया या वो पार्टी से खुद निकले, उसके बाद उन्होंने ये तमाम तर स्क्रूटनी की कहा कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है अतियात में, बहुत ज्यादा। अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो ना तो नून लीग के मेंबर हैं, ना ही वो पीटीआई के मेंबर हैं। अकबर एस बाबर साहब कौन है? वो पीटीआई के बुनियादी मेंबरान हैं जिन्होंने ये पार्टी की तश्कील दी थी। बिल्कुल। जब खान साहब ने ये पार्टी बनाई थी तो उनके जो करीब तरीन 4-5 लोग, 10 होंगे या 12, एक नईमुल हक साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, मुझे याद है वो भी थे। और मैं आपको बताऊं, मैं जब कुछ अर्से पहले तक खुद इंटरव्यू किया करता था किसी चैनल पर, तो खान साहब के मैंने 1 नहीं 2 नहीं शायद 10, 15, 20, ज्यादा गिन नहीं सकता कितने इंटरव्यू किए। उस वक्त ये अकेले होते थे अपनी जमात के मेंबर, यानी इनकी सिर्फ एक नशिस्त होती थी पार्लियामान में। और ये हम क्योंकि जब इनवाइट करते थे लोगों को, तो जो बड़ी जमात के होते थे उनको 1-on-1 इंटरव्यू हो जाता था उनके साथ। तो खान साहब तो मेरे प्रोग्राम में कई दफा पैनल के मेंबर भी बने हैं, यानी 4 MNAs के साथ बैठ जाते थे, यानी ही वाज 1 MNA इन द पार्लियामेंट। उस जमाने के जो इनके रफीक हैं, इनके दोस्त हैं, इनके सिद्दीक हैं, अकबर एस बाबर साहब, ये उन्होंने केस जो है वो लेकर आए हैं। यानी ये किसी नून लीग ने नहीं किया। ये नहीं कह सकते कि हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, कि वो इनके साथी हैं जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि जो तहरीक इंसाफ के तकाजे हैं, इंसाफ के, उस पर ये स्क्रूटनी पूरी नहीं उतर रही। ये जो फंडिंग ली गई है, ये कुछ ऐसे इसमें लोगों के नाम आते हैं, मैं अब जातियात में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन पे ऑब्जेक्शंस उठाई जा रही हैं अगर, तो वो काफी हद तक लेजिटिमेट ऑब्जेक्शंस हैं। और इसका बेहतरीन जो हल है मेरे सामने वो यही है कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब जो है वो
ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو, جے آئی ٹی جیسے کہ بنی تھی جے آئی ٹی بن جائے, یا کوئی بھی جو بھی, ہم تو خیر قانونی ایکسپرٹس نہیں ہیں جی, یا ہم جو ہمارے ملک کے اکابرین ہیں ان پہ چھوڑتے ہیں. ایز اے شہری, پاکستانی شہری, ہمارا اتنا ہی حق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شفافیت کے تقاضے جو ایک وزیر اعظم کے لیے انہوں نے یوٹیلائز کیے نواز شریف صاحب کے وقت میں, جب ان کے اوپر یہ ایلیگیشن آئی کہ ایک اقامہ انہوں نے غالباً اپنے بیٹے کی کمپنی سے لیا اور اس کو ان کو ڈکلیئر نہیں کر سکے. ڈکلیریشن کیونکہ انہوں نے نہیں کی تو وہ صادق اور امین نہیں رہے, یہ منطق تھی. اب وہی منطق یہاں پہ بھی جب آتی ہے تو ایسا ہی کوئی نظام بننا چاہیے جو کہ شفافیت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس معاملے کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے, اور جو بھی اس کا رزلٹ ہو سر آنکھوں پہ ہو, پاکستان رزلٹ جو بھی ہو سر آنکھوں پر ہو عوام کے. جاوید ملک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آخری سوال کا شارٹ سا جواب دیتے چلیے گا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ حکمراں جماعت کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا کر سکتی ہیں مزید؟ جی دیکھیے, مشکلات تو یہی ہے نا کہ ان کو اپنے آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو رولز اور ضابطے ہیں ان کی کوئی مخالفت نہیں ہو, کیا کہتے ہیں, ان کو توڑا نہیں ہے. کوئی ضابطۂ جو الیکشن کمیشن کے ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. دوسری, اگر وہ انہوں نے کی ہے تو اس کے لیے obviously they have to be accountable. اور دوسری جو مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے تو خان صاحب کو تو پھر ہمیں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے اس کرسی پہ جس کو وزیر اعظم کی کرسی کہا جاتا ہے. لیکن دیکھیے, پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس سے پہلے کہ ہم جو ہے کچھ مجھے اتنا زیادہ شوق نہیں ہے کہ میں پیشن گوئیاں کروں, میں تو حقائق پہ اکثر بات کر رہا ہوں. یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ایک وزیر اعظم کے لیے مناسب سمجھی گئی بالکل ویسا ہی ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اور جس طرح سے بھی جو بھی اس کا فیصلہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کرتی ہے وہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پروگرام کا مزید بھی پروگرام میں شامل کریں گے چیزیں, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب کچھ بات کر لیتے ہیں آج ہونے والے مری میں بہت بڑے سانحے کے حوالے سے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مری میں آج بہت سے لوگ, بہت سے سیاح اس طریقے سے ان کی اموات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. 20 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے. کن وجوہات کی بنا پر؟ بہت ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوئی ان کی. جس طریقے سے سیاح تمام تر, ظاہر ہے اسنو فال ہوئی بہت زیادہ رات میں, اور اپنی ہی گاڑیوں میں وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہوتے ان کی اموات ہو گئیں. ایک نہیں, دو نہیں, 20 سے زائد سیاح ایسے جس میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے, مرد و خواتین, تمام تر لوگ, اس طریقے سے ان کی اموات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. اور اس کے بعد صبح کے اوقات میں جب تمام تر گاڑیوں کو چیک کیا گیا تو ان میں اتنے لوگوں کی ڈیتھ باڈیز پڑی ہوئی تھی کہ دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو لوگ, ایک رات قبل ہی لوگ اپنی تصاویر بھیج رہے تھے, سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے تھے خوشی خوشی کہ ہم اسنو فال کو انجوائے کر رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, وہ ایک روز بعد ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. بہت بڑا سانحہ ہوا. جی جاوید ملک صاحب, کیا کہیں گے آپ جس طریقے سے آج مری میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, اتنی اموات ہوئی ان ایکسپیکٹڈ, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے جی, اوبویسلی ہر پاکستانی, بلکہ میں کہوں گا کوئی بھی انسان جو کہیں پہ بھی رہتا ہے, وہ ان واقعات سے دیکھ کر, دل خراش واقعات کو دیکھ کر افسردہ ہے. میں تو مری اکثر جاتا رہتا ہوں, اور ہر کوئی میرے خیال میں جو ہمارے خصوصاً راولپنڈی کے مضافات میں لاہور سے لوگ جو گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں آسانی سے, وہ جاتے ہیں. ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے, اس کی کیپیسٹی کتنی ہے, وہاں پہ کتنے لوگوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, رہائش کے بندوبست کتنے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں بہرحال انتظامی امور ہوتے ہیں. میں اس چیز میں یقین نہیں کرتا کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ سیاسی رنگ دے کے حکومت پہ چڑھائی کر دوڑیں. یقیناً حکومت کا اس کے اندر فیلئر ضرور ہے, لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے پروگرام میں ہم آبجیکٹو بات کرتے ہیں. ہم اگر تنقید کریں تو ہم تنقید کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اور جو کہ اسٹیبلش چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ یقیناً غفلت ہے, غفلت کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے, لیکن یہ جو انفراسٹرکچر ہے مری اور راولپنڈی کا, میں تو بہت قریب سے اس کو جانتا ہوں. میں ایک دفعہ نہیں, سینکڑوں بار اس روڈ پہ سفر کر چکا ہوں, سردیوں میں بھی, گرمیوں میں بھی. یہ ایک لمیٹڈ انفراسٹرکچر ہے. آپ کو تو اگر اس چیز پر تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی, لیکن اگر ہم
تاریخ میں چلے جائیں تو یہ جو مری تھا یہ تو انگریزوں کے زمانے میں ایک سمر کیپٹل بنایا، انگریزوں نے ایک پڑاؤ اپنا بنایا کشمیر جاتے ہوئے، یعنی وہ تو پورا ایک ملک تھا نا اس وقت، اسلام یعنی پاکستان اور ہندوستان تو ایک ہی ملک تھا. تو یہاں سے جب جاتے تھے تو وہ یہاں مری میں ان کا قیام ہوتا تھا، آگے جا کے بھوربن ہے، پڑاؤ ہے، آگے علاقے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے وہ کشمیر چلے جاتے تھے، اور وہاں پہ پھر آگے آپ جائیں گی تو سری نگر اور وہ تمام علاقے تھے. تو ان کے زمانے کی بنی ہوئی یہ روڈز تھیں، اور میں تو ان پہ بھی سفر کر چکا ہوں. اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ 80s یا 90s کے دوران یہ موٹر وے تو نہیں، ایک روڈ کو پراپر بنایا گیا، اور پھر یہ موٹر وے بنی. مجھے اگر یاد ہو تو شاید پرویز الہی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. تو اب یہ بن تو گیا سارا نظام. اب الحمدللہ ہمارے ملک میں جیسے کہ ہمارے وزراء، آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا کہ کچھ ہی دن پہلے ہمارے جو وزراء ہیں وہ اس چیز کے شادیانے بجا رہے تھے کہ دیکھیے کتنے جو سیاح ہیں وہ مری آ گئے ہیں. یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ تعمیر و ترقی، اور یہاں پہ پیسے لوگوں کے پاس ہیں، اور عوام کو جو مہنگائی کی باتیں اپوزیشن کرتی تھی وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیے لوگ تو یہاں پہ ٹورزم کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ ہماری ایک بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی اکانومی کی نشانی ہے. تو وہ کریڈٹ تو کلیم کرنے کے لیے جو تھے وہ تیار تھے، سارے نظر آ رہے تھے ہم کو. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اب اوبیسلی ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں. یہ کیا پلاننگ نہیں کی جانی چاہیے تھی؟ کیا جو ہماری انتظامیہ ہے اس کو علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جب گاڑیاں اوپر جا رہی ہیں، کوئی یہ خدا نہ خواستہ کہیں دور افتادہ علاقہ تو نہیں تھا؟ آپ کے ملک کے دارالحکومت سے کچھ 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا میکسیمم 50 کلومیٹر کا ہوگا. تو کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو یہ لوگ جن کے آپ شادیانے بجا رہے تھے کہ وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، وہ وہاں کیسے رہیں گے؟ وہاں پہ ان کی خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسی برف باری ہو جاتی ہے، کیا ہمارے ہاں ملک محکمہ موسمیات نہیں ہے جس نے ان کو خبر دی ہوگی کہ یہاں برف باری کی جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے؟ تو یقیناً جاوید ملک صاحب سوال یہی اٹھتا ہے، جب محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ موسم خراب ہو سکتا ہے، برف باری ایکسپیکٹڈ ہے اور ہیوی اسنو فال ہوگی، اس کے باوجود سیاحوں کو کیوں جانے دیا گیا؟ کیا پہلے ہی سیاحوں کو روک نہیں لیا جاتا وہاں پر؟ اگر کوئی حکمت عملی اپنائی جاتی تب؟ دیکھیے اس پہ دو مختلف آراء ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب دیکھیے عوام کی فری موومنٹ پہ تو حکومت یا کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا. ان کو ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے، وہ یقیناً کی جانی چاہیے تھی اگر ان کے نالج میں تھا. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ادارے ہیں، محکمہ موسمیات ہے یا ہمارا جو مواصلات کا نظام ہے، ٹرانسپورٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، مختلف ادارے ہیں نا جو رسپانسبل ہوتے ہیں. کوئی ایک شخص تو نہیں ہوتا جو رسپانسبل ہوتا ہے، ہر لیول پر، ہر سطح پر، تحصیل، ڈسٹرکٹ، پنجاب یعنی پروونس کے لیول پر ہوتی ہے چیزیں. تو اب کہیں نہ کہیں اداروں کے درمیان آپس میں جو باہمی روابط ہے، کمیونیکیشن ہے، وہ اس کا کہیں پہ بریک ڈاؤن نظر آتا ہے. کہ اگر محکمہ موسمیات نے یہ پیشگوئی کی تھی تو کہیں وہ آئی تھنک انفارمیشن جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی ہمارے جو مواصلاتی یا ہمارے جو ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ پنجاب کے ادارے ہیں ان تک. اگر ہوئی ہوتی تو یقیناً وہ اس کے اوپر کوئی پلاننگ کرتے. پلس میں اس چیز سے ذاتی طور پر مجھے اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا کہ مری کا جو سٹی کہہ لیں اس کو آپ، یا ایک مطلب چھوٹا سا شہر ہے، ہل سٹیشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے. یعنی ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں جو کہ آپ جانتی ہیں کہ آئی تھنک 18 گریڈ میں ہوں گے. مطلب اٹس ناٹ اے ویری بگ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نہیں ہے وہاں پہ. وہ ایک مطلب ہل سٹیشن ہے، صرف وہ ٹورزم کے دنوں میں وہاں پہ بہت لوگ آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں جو کہ اس ایڈمنسٹریشن کو رن کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ کہیں بہت لو رینکنگ آفیشل ہوتے ہیں، وہ بھی سینئر آفیسر ہیں. لیکن میں نظام کی بات کر رہا ہوں. جیسا ایک چیف منسٹر ہے، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ ہوتی ہے، ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ آپ کے راولپنڈی میں بیٹھتے ہیں. ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی ایک تحصیل ہے مری، اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر یعنی نہ جانے کتنی تحصیلیں ہوں گی. تو اب ان کے پاس کیا اتنا انفراسٹرکچر موجود ہے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کا؟ یقیناً نہیں. اس کے علاوہ اب اوبیسلی یہ جو دوسرا جو چیز ہے جس کو ہم نہ بھولیں
کہ جو स्नो फॉल भी हुई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, यानी इतनी हुई नहीं है पहले, लेकिन इन तमाम रीजंस के बावजूद कोई भी हमें जो है वो रीजन नहीं है हमारे पास ये जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा होना चाहिए। जावेद मलिक साहब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि वो पहले से मूव करती और इन चीजों को होने से पहले प्रीएम्प्टिवली डील किया जाता, जो कि नहीं हुआ। और बाद में हम देख रहे हैं कुछ मुजरा खड़े हो गए वहां पे जाके और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, फोटो ऑप्स हैं, एवरीबडी नोज। कौन नहीं जानता आज के जमाने में कि आप जाके वहां पे खड़े होके ट्रैफिक को इशारा दे रहे होंगे तो आप समझेंगे आपने खास कर दिया। जनाब ऐसा नहीं होता इस तरह के कामों में। अच्छा जावेद मलिक साहब, इतनी सारी अमवात हो गई, इतनी डेथ्स के बाद कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि जाहिर है गैस से किन वजूहात की बिना पर अमवात हुई हैं सयाहों की कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये तमाम तर नॉलेज पहले से आवाम को देनी चाहिए कि आया अगर आप लोग बर्फ में स्टक हो जाते हैं किस तरीके से अपने आप को महफूज कर सकते हैं आप? मैं माजरत के साथ मुझे इसका इल्म नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसकी कोई हुई, बट ऑब्वियसली जब एक इंतहाई जो है इंसान की जो जिस्म है उसकी भी एक बॉइलिंग पॉइंट है, एक बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट होता है जी। अगर वो यानी जो दर्जा हरारत है वो इतना नीचे गिर जाए, और वो तो गिरा है कि आपने देखा है कि जब वहां पे रोड पे आप ट्रैफिक गाड़ी चला रहे होते हैं तो वहां पे अगर बर्फ और आइस होती है तो आपकी गाड़ी वहां स्टक हो जाती है, वो चलती नहीं है। और जब एक गाड़ी रुक जाए तो उसके पीछे फिर एक टेल बैक होता है बहुत कई मीलों लंबा। और मैं तो आपको ये बताऊं कि ये तो सर्दियों की बात हो रही है ना, यहाँ पे तो मुश्किलात और भी ज्यादा होती हैं। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, समर के महीने में, गर्मियों में भी यही हाल होता है। जब रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर गर्मियां बढ़ जाती हैं तो कुछ लोग रुख करते हैं हिल स्टेशन मरी का, और हिल स्टेशन मरी की तरफ जब वो जा रहे होते हैं तो आपको समर मंथ्स के अंदर भी ट्रैफिक जैम नजर आता है। जो रास्ता तकरीबन 1-1.25 घंटे का है वो आपको कई दफा 3-4 घंटे तक जो है गुजर जाते हैं आपको इस्लामाबाद से मरी पहुंचने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम बराबर के शरीक हैं उस गम में जो हर पाकिस्तानी के दिल में है। उन इमेजेस को देखकर, उन फुटेजेस को देखकर हमारे बहन भाई हो सकते थे वो, और है हमारे हर पाकिस्तानी हमारा बहन भाई है। लेकिन इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद अब आगे हमको क्या करना है, तो हम इस पे ये कुछ तजवीज जो है वो रखना चाहते हैं जी। जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनके सामने, कि देखिए रावल आपके मुल्क का एक बहुत ही मैं कहूंगा हसीन तरीन जो वादी है या हिल स्टेशन है, उसके आगे से वादी बूरबन तक जाती है, कश्मीर तक, ये एक बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट जो कहते हैं हमारा हिल स्टेशन है। और खान साहब वो तो हमेशा कहते आए हैं कि मैं टूरिज्म को फरोग देना चाहता हूं, मैं मुल्क के अंदर जो है वो सियाहत को फरोग देने में यकीन रखता हूं। तो खान साहब अगर मुल्क में सियाहत को फरोग देना चाहते हैं तो आप सयाहों के लिए फैसिलिटीज फराहम करने पे जरा तवज्जो अगर ज्यादा कर दें अपनी, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इनके जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, क्या उसको वो इस चीज को मैनेज कर रहा था? क्या उसको पता था कि यहाँ पे ये हालात पैदा होने वाले हैं और उनको वो डील कर रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने मुल्क के अंदर, एक होती है सिर्फ स्टेटमेंट दे देना और ये कह देना कि देखिए हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, सयाह जाएं वहां पे सफर करें, लेकिन आपको उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी फराहम करना है। मैं जानता हूं कि इस्लामाबाद मरी की जो सिटी है उसके अंदर बहुत कम होटल्स हैं। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इस पूरी मरी के इलाके में एक होटल है जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि 4 या 5 स्टार, जो कि बूरबन में मौजूद है, जो मरी से आगे जाके है। बाकी जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं, कोई यहाँ न्यू होटल्स नहीं बने बहुत तवील अरसे से, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टाइट है, रोड्स बहुत टाइट है, ट्रैफिक क्रिएट हो जाती है जहां पे आप मरी शहर में दाखिल होते हैं। अच्छा जावेद मलिक साहब, आपने क्योंकि होटल के हवाले से बात की, तो सुबह के औकात में ये कहा जा रहा था, वुज़रा की जानिब से ये कहा गया कि जितने भी इस वक्त वहां पर लोग मौजूद हैं वो चेकआउट ना करें होटल से, और जितने होटल्स वहां पर मौजूद हैं वो तमाम तर जो फंसे हुए लोग हैं उनको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, फ्री में उनको रिहाइश भी दी जाएगी। लेकिन शाम तक ये बात मालूम हुई है कि उन्होंने डबल किराया वसूल किया है होटल का, ना सिर्फ खानों का बल्कि रिहाइश का भी। आपको नहीं लगता अवाम भी काफी हद
تک سیلفش ہو جاتی ہے ان تمام تر معاملات میں کہ ان کی مدد کرنے کی بجائے ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ نہیں، میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. دیکھیے، جو ہمارے ہوٹیلیئرز ہیں، یقیناً ایک انسانی ہمدردی کا جذبہ تو دیکھیں جس طرح میرے دل میں اور آپ کے دل میں ہے. فوٹیجز کو دیکھ کر ہم پریشان ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہر پاکستانی، ہر انسان جو ہے وہ اس کو دیکھ کے دکھی ہوگا. ایسے ہی وہ جو ہوٹل والے ہیں وہ بھی انسان ہیں، یقیناً ان کو بھی اس کا افیکٹ تو ہوگا. لیکن وہ بیچارے جو ہوٹیلیئرز ہیں وہ تو ان کی تو پورا سال ویٹ کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت ان کی یہاں پہ سیلز ہوں. اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں گے تو مفت ٹھہرا دو ان کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو یہ کہے کہ آپ ان کو چارج نہ کیجیے گا، ہم آپ کو فنڈ کریں. یہ ہونا چاہیے تھا جواب. خان صاحب اور ان کے جو وزراء جو ٹویٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ بیٹھ کے، سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹویٹر پہ ہم ٹویٹ کر دیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. ہم ان سے بڑی ادب سے، ہمارے موسٹ آف دیم ہمارے یار دوستی ہیں، بڑے ادب سے آپ کیا کہیں، ہم ان کو یہی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ان ہوٹیلیئرز کو یہ کہہ دیں کہ آپ ان کو یقیناً چیک آؤٹ نہ ہونے دیں، معذرت چاہتا ہوں، تو آپ ان کی جو بھی کاسٹس ہوں گی وہ حکومت برداشت کر لے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ان کو یہ کہہ دینا کہ آپ ان کو چارج نہ کریں، ان کو مطلب وہ بیچارے کہاں سے افورڈ کریں گے؟ ٹھیک نہ، یہی کہنا آپ کا صحیح ہے کہ صرف ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پہ خود بھی عمل درآمد کرنا چاہیے کہ آگے بڑھ کے تمام تر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آپ نے جیسے کہ بات کی جس طریقے سے ہمارے ایک وزیر وہاں پر موجود تھے اور ہاتھ کے اشارے سے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے اشارے کر رہے تھے، کافی حد تک غلط ایک امپیکٹ پڑتا ہے. آپ نے سیاحت کے حوالے سے بات کی کہ اس وقت کافی بڑی تعداد میں سیاح جس طریقے سے پہنچے ہوئے تھے، پہنچیں گے. آج ہونے والے انسیڈنٹ کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو، لوگ کیا اب آگے بڑھیں گے، رخ کریں گے ان تمام تر مقامات کا، یا نارملائز ہو جائے گی تمام تر چیزیں دوبارہ سے؟ دیکھیے، مستقبل میں کیا ہوگا، میں ہمیشہ ریلکٹنٹ رہتا ہوں پیشن گوئیاں کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے آج کل میڈیا میں بھی اور یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے تجزیہ کار، جی، کچھ واقعی تجزیہ کار ہیں، کچھ خود ساختہ تجزیہ کار بن گئے ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں کرنے کے آج کل ایکسپرٹس ہیں. تو یہ پیشن گوئیاں میں ان پہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں اتنا کہوں گا آپ سے کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ دیکھیے، مری جیسی جگہ آپ اگر اس کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کر دیں، ایک آپ کی میں نے بتایا انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی روڈ تھی، اس کو امپروو کیا. آئی تھنک وہ بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ایک موٹر وے بنی، ایکسپریس وے کہتے ہیں آپ اس کو، موٹر وے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ موٹر وے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کو تو پورا نہیں کرتی، ایکسپریس وے کہہ دیتے ہیں آپ اس کو. وہ پرویز الہی صاحب کے زمانے میں غالباً تکمیل ہوئی اور پھر اس کو امپروو کرتے رہے. تو یہاں پہ خان صاحب اگر ٹورزم میں سیریس ہیں تو ان کے پاس ابھی 1.5 سال رہتا ہے. چلیں باقی ٹورزم تو ملک میں آپ یہ کیا پھیلائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ مری کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کر دیں. یہاں پہ ایک اور روڈ جو ہے وہ یا اس کی میں اضافہ کر دیں ایک لین کا. یہاں پہ بہت بڑی ٹریفک آتی ہے لوگوں کی. دیکھیے راولپنڈی، لاہور، ملتان، جو بھی ہمارا لینڈ لاکڈ ایریا ہے، جتنے بھی ہمارے جہاں پہ ہماری موٹر ویز بنی ہے الحمدللہ، اس کا ایک فائدہ تو ہوا ہے بہت کہ اوبیسلی لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن شروع ہو گئی ہے. لیکن اب کیونکہ ہمارے ملک میں یہی کچھ ایسے پرفضا مقامات ہیں، مری جیسے یا نتھیا گلی جیسے، یا پھر جو گلیات کے علاقے ہیں، اور ڈونگا گلی ہو گئی، ادھر سے اگر آپ لیفٹ پہ چلے جائیں تو یہ شوگران اور اس طرح کے علاقے، تو ان کی جتنی بھی روڈز ہیں یہ بہت ہی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو کیپیسٹی ہے ان کی وہ بہت لمیٹڈ ہے. تو باقی تمام چیزیں ہم بعد میں کر لیں گے. یہ جو ہمارے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد، راولپنڈی کے مضافات کے جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں، ان کی انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے اگر خان صاحب کوئی پیکج بنائیں، اور وہ کیونکہ ٹورزم میں یقین رکھتے ہیں اور ان کے وزیر بھی ہیں مشیر ٹورزم کے 3-4، ابھی ایک نئے وزیر میں نے سنا ہے یہ مشیر لگائے ہیں ٹورزم پر. تو وہ جو مشیر صاحب جو نئے ابھی لگے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی اہلیت اور اپنی جو کارکردگی ہے اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے کم از کم راولپنڈی، اسلام آباد کی مضافات میں پائے جانے والے جو سیاحتی مقامات ہیں ان کی انفراسٹرکچر کے اندر امپروومنٹ لے کر آ جائے، تو یہ بہت بڑا ان کا احسان ہوگا جو کہ ہمارے عوام پر ہوگا. یہی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مثبت ترین انداز میں اس پر بات کریں. میں دیکھ رہا تھا کچھ چینلز پہ لوگ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جاوید ملک صاحب کا یہی کہنا تھا کہ
ظاہر ہے سیاحوں کو روکا نہیں جا سکتا ہے، لیکن سیاحتی مقامات کو اور روڈز کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو لائیو ود جاوید ملک سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔